بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا. لہو دے کر کی ہے جس کی حفاظت ہم نے، لہو دے کر کی ہے جس کی حفاظت ہم نے، ایسے ترنگے کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھنا. اسی طرح اپنے وطن کی محبت لیے آ رہے ہیں میرے ہی ساتھی عبید الرحمن شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ. محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعزام اور میرے دیش کے پیارے ساتھیوں، یوم جمہوریہ جو ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو یعنی 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلے اور خاندان والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا. دستور اور سنویدھان بنانے کے لیے محنت اور کوشش کرنے والوں میں مسلمان اور علماء کرام بھی شامل تھے. جس طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے میں بھی اہم کردار و کوشش رہی ہے. محترم حضرات، انہی سنویدھان اور دستور بنانے والوں میں سے ایک عظیم ہستی مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیغالوی رحمہ اللہ ہے، جو جمعیت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ، تحریک آزادی کے عظیم لیڈر، ہندوستانی مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مجاہد رہنما ہے. مولانا حفظ الرحمان سن 1900 میں سیوہارا ضلع بجنور کے ایک تعلیم یافتہ معزز خاندان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مدرسہ فیض عام سیوہارا میں حاصل کی اور دور حدیث کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے. سن 1922 میں سند فراغت حاصل کی، پھر دارالعلوم دیوبند، دھابل اور کلکتہ وغیرہ کے مدرسوں میں تدریس کے فرائض انجام دیے. عمری ہی سے آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ متزن تھا، چنانچہ جنگی سیاست کی خاردار وادی میں کود پڑے. سن 1930 میں گاندھی جی کے وقت سازی کی تحریک میں عملی طور پر حصہ لیا. آپ کا عمر بیک وقت جمعیت علماء ہند کے ایک سرگرم کارکن اور کانگریس کے ممبر رہے. 12 جیل گئے مگر اپنی مذہبی شناخت کو ہمیشہ برقرار رکھا. مدتوں دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے اہم ترین رکن رہے. تقریر و خطابت کا خدا داد ملکہ تھا، نیز تصنیف و تعریف کے بھی عظیم شہسوار تھے. سن 1938 میں ندوۃ المصنفین کی بنیاد ڈالی. سن 1947 کی ہیبت ناک فضا میں سر سے کفن باندھ کر اٹھے اور اصلاح حال کی مؤثر تدبیر کی. کانگریس کے ٹکٹ پر جنوری 1952 میں حلقہ بلاری ضلع مراد آباد سے اور سن 1957 اور سن 1962 میں امروہہ سے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے اور بہت سے ووٹوں سے کامیاب ہوئے. سن 1942 میں جمعیت علماء ہند کی جنرل سیکرٹری نامزد کی گئی اور تقریباً 20 برس تک اس عہدے پر فائز رہے. جمعیت علماء ہند کا ترجمان رسالہ الجمیعہ جو چند برسوں تک نکل کر بند ہو چکا تھا، اس کا دوبارہ اجرا کیا. محترم حضرات، سن 1947 کے بعد دہلی میں فرقہ وارانہ ہولناک فسادات کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی. جواہر لال نہرو حضرت مولانا کو بغیر کسی تحفظ کے متاثرہ علاقوں میں جانے سے روکا کرتے تھے اور اسی ہنگامہ خیز حالات میں آپ کے خدمات سے پیش نظر آپ کے پیر طریقت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حفظ الرحمان میرے عمر کی تمام نیکیاں لے لے اور تحریک ہولناک فساد میں مسلمانوں کی جو خدمت تو نے کی ہے مجھے دے دے، تب ہی میں کامیاب رہوں گا.
آزادی کے بعد ملت اسلامیہ کی دین تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے دینی تعلیم کی ملک کی تحریک چلائی اور آل انڈیا تعلیمی بورڈ بنایا. نیز دہلی کے مشہور دینی مدارس جو وہاں سے مسلم آبادی کے نقل مکانی کی وجہ سے ویران ہو کر رہ گئے تھے ان کو نئے سرے سے آباد کیا. خواجہ اجمیری رحمہ اللہ کی درگاہ اور مدرسہ عالیہ کلکتہ کو اصل میں آباد کیا. اسلامی اوقاف کے متعلق ایک مسودہ قانون تیار کروایا جس کو 12 اپریل 1951 کو جمعیت علماء کی طرف سے ممبر پارلیمنٹ محمد احمد قومی ایڈوکیٹ نے پارلیمنٹ میں پیش کیا اور آپ نے اس کی ضرورت پر وضاحتی تقریر فرمائے. آزاد ہندوستان میں دستور ساز اسمبلی کے ممبر بنائے گئے. آئین میں اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کی ترکیب و تدوین میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مجاہدین ملت اور دستور ساز حضرات کی بار بار مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.